حضرت ایوب علیہ السلام انبیاء سلسلہ انبیاء میں سے ایک نبی ہیں۔ پیچھے یہ بات گزری تھی کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے ایک بھائی تھے دوسرے جن کا نام تھا عیس، وہ نبی نہیں تھے، ان کی اولاد میں بنی اسرائیل کے بادشاہ آتے تھے سارے۔ کچھ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیس نے ایک دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی اولاد میں اللہ نے نبیوں کو جاری کر دیا، آپ کو یہ بشارت دی ہوئی، آپ دعا کریں اللہ میری اولاد میں بھی کسی نبی کو پیدا کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی اولاد میں سے پیدا فرمایا تھے، بنی اسرائیل میں سے، یعنی انہی کی طرف، اسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، لیکن یہ حضرت عیس کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ واحد نبی تھے جو انبیاء میں سب سے زیادہ مالدار تھے، بادشاہ نہیں تھے، حکمران نہیں تھے، لیکن مالدار تھے انفرادی طور پر، اللہ نے بڑا مال دیا تھا ان کو، بہت زیادہ مال، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے اور مالی اور جسمانی عبادت کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ان پر چھوٹی سی آزمائش ڈالی، صبر ایوب بڑے سے مشہور صابر نبی تھے یہ۔ آزمائش یہ ہے کہ اچانک سے کوئی بیماری آئی، ان کے سارے جو مال مویشی تھے وہ مر گئے، جو فصلیں تھیں وہ تباہ ہوئیں، باغات تباہ ہو گئے، ان کے 7 بیٹے تھے اور 7 کے ساتھ فوت ہو گئے، یہ خود بیمار پڑ گئے، اتنے شدید بیمار ہو گئے بالکل ہل نہیں سکتے تھے، اتنے شدید بیمار ہو گئے۔ بعض لوگوں نے یہ جو آج کل جدید تاریخیں لکھی ہیں اس میں لکھا ہے کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، نعوذ باللہ۔ انبیاء کے جسم میں ایسی بیماری کبھی نہیں آ سکتی، ایسی بیماری نبیوں کو کبھی نہیں لگتی جس سے دیکھ کر عام انسانوں کو گھن آئے، ایسی بیماری کبھی نہیں لگتی، یہ غلط ہے۔ البتہ بیماری بڑی شدید تھی کہ بالکل کمزور ہو گئے تھے، کھانا پینا بھی رہ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اور اتنی شدید بیماری تھی، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ جو بستی اور گاؤں کے لوگ تھے قرب و جوار کے، وہ ڈرنے لگے کہ یہ بیماری ہمیں نہ لگے، تو انہیں مجبور کیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ اس حال میں ان کی اہلیہ ساتھ تھیں۔ ان کی اہلیہ کے بارے میں کچھ روایات میں آتا ہے، یہ جو تاریخی روایات ہوتی ہیں یہ 100% پکی اور صحیح نہیں ہوتی، لیکن تاریخی روایات ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں کچھ سقم ہوتا ہی ہے، کہ ان کی جو اہلیہ تھیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، ظاہر ہے وہ بھی نبی کی پوتی تھی۔ انہوں نے بڑی خدمت کی ان کی، باہر ان کو گھر سے اپنے گاؤں بستی سے دور ایک جگہ ایک چھپرا سا بنایا ایک درخت کے نیچے، وہاں یہ لیٹے رہتے تھے، اور اس وقت ان کی عمر تھی 70 سال۔ 70 سال کی عمر میں یہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ کبھی کبھی ان کی اہلیہ ان سے کہتی بھی تھیں کہ آپ نبی ہیں اللہ کے، اللہ سے دعا کریں یہ بیماری آپ کی ختم ہو جائے، اتنی شدید بیماری ہے، اور گھر کے حالات ایسے بن گئے تھے کہ وہ نبی جو سب سے زیادہ مالدار ترین سمجھے جاتے، ان کی اہلیہ کہیں جا کر محنت مزدوری کرتی تھی، اور جو کچھ کھانے کو مل جاتا تھا وہ لاتی تھی، ان کو تھوڑا بہت کھلا دیتی تھی۔ ایسے 7 سال اس حال میں رہے۔ جب ان کی اہلیہ نے ان سے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا دیکھو 70 سال میں نے اللہ کی نعمتیں استعمال کی ہیں، اگر 7 سال مجھ پر امتحان کیا گیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس پہ بھی صبر کر سکتے۔ اور پھر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ آپ نے مجھے ان دنیا کے تمام چیزوں سے فارغ کر دیا، اب میں صرف آپ کو یاد کروں گا، مجھے نہ زمین کی فکر، نہ اولاد کی فکر، نہ مال کی فکر، صرف اب آپ کو یاد کرتا رہوں گا۔ اس حال میں یہ رہے۔ اس درمیان میں ایک چھوٹی سی آزمائش ان پر یہ آئی کہ جس کا ذکر دوسری صورت میں، لیکن یہیں اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ واپس آ رہی تھی، وہ بیچارے پریشان تھی کہ ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہیں۔ راستے میں شیطان ایک بڑے بزرگ کی شکل میں انہیں ملا، اور اس نے کوئی دوائی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ پوچھا اس سے کہاں جا رہے ہو؟ کہ تمہارے شوہر بہت بیمار ہیں۔ کہا بہت بیمار ہے۔ کہا یہ دوا ہے اسے کھلا دینا ٹھیک ہو جائیں گے بالکل۔ ظاہر ہے ایسے وقت میں وہ کوئی نبیہ تو نہیں تھی، اور پھر ایک نبی کی زوجہ تھی، اور اتنی تکلیفیں انہوں نے دیکھی تھیں، تو ایسے وقت میں ہر آدمی کے دل میں یہ آتا ہے کہ کوئی بھی دوا ہو چلو دے دو، کوئی نہ کوئی فائدہ ہو نہ ہو، لیکن دوا استعمال کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں۔ انہوں نے وہ دوا لی تو شیطان نے ان سے کہا، اس وقت انہوں نے تو نہیں پہچانا کہ یہ شیطان ہے، اس سے کہا کہ جب یہ دوا تم انہیں کھلا دو ٹھیک ہو جائیں تو کہہ دینا کہ اس دوا نے ان کو ٹھیک کر دیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا اس دوا سے بڑا فائدہ ہوا مجھے، فلاں ڈاکٹر نے کی دوائی سے بڑا فائدہ ہوا۔ نبیوں کے لیے یہ بات بھی مناسب نہیں تھی، ہم تو کہہ دیتے ہیں۔ جب انہوں نے واپس آئیں اپنے شوہر کے پاس پہنچی، ان کو دوا دی، کہا کہ یہ راستے میں مجھے ایک آدمی نے دوائی دی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے، ایوب علیہ السلام سمجھ گئے، کہا یہ شیطان کا حملہ ہے۔ اللہ سے دعا کی ان مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ اب مجھے شیطان مجھ پہ حملہ آور ہونے لگ گیا۔ تھوڑا غصہ بھی آیا، اپنی اہلیہ کو ڈانٹا، ذرا بیماری کی کیفیت میں انسان پہ ایسے حالات آتے ہیں۔ کہا کہ تم نے ایسا کیوں لی اس سے دوا، اور مجھے قسم کھا لی میں اگر صحیح ہوا میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، ایسا کیوں کیا تم نے؟ اب کچھ دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے جب ان کو بیماری کو صحت سے بدل دیا تو اللہ نے ایوب علیہ السلام کو پھر فرمایا تھا کہ ایوب تم نے قسم کھائی تھی، اپنی قسم کو پورا یوں کرو کہ ایک درخت کی ٹہنی لو جس میں آگے چھوٹی چھوٹی 100 شاخیں ہوں، جیسے یہ نیم کا اگر ہم یا کسی درخت کا ٹہنی ہم توڑتے ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے پتے بنے ہوتے ہیں، اس طرح 100 بنی۔ فرمایا اس سے آہستہ سے اپنی اہلیہ کو مارو گے، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور تم حانث بھی نہیں بنو گے۔ ان کا چونکہ قصور تھا نہیں، خیر یہ معاملہ بھی ہو گیا۔ یہ تو بعد میں جب صحت مل گئی تھی اس وقت کے بعد
ایک دفعہ اسی طرح ان کی اہلیہ کہیں اپنے جہاں کام پہ جاتی تھی گئی ہوئی تھی. ایوب علیہ السلام کو جب ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ رب العزت اب تو شیطان بھی مجھ پر حملہ آور ہونے لگ گیا، میرے گھر پہ اور میرے عقیدے پہ بھی حملہ کرنے لگ گیا، اللہ میرے حال پہ رحم فرما دے. تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ ایوب اپنے پاؤں کو زمین پر ذرا رگڑو. جب پاؤں کو زمین پہ رگڑا تو نیچے سے پانی نکلا. فرمایا اس پیو بھی اور اس سے غسل کر لو. جب انہوں نے غسل فرمایا تو ایک دم ٹھیک ہو گئے، اس پانی سے بالکل اللہ نے صحت بحال کر دی، وہ اٹھ کے بیٹھ گئے. جب ان کی اہلیہ آئی تو واپس پہچان نہیں سکی ان سے، بلکہ پوچھا کہ یہاں ایک بیمار تھا وہ کہاں چلا گیا؟ کہا وہ بیمار میں ہی ہوں، اللہ نے مجھے صحت دے دی ہے. اللہ فرماتے ہیں جب یہ صحت مل گئی واپس آئے تو اللہ نے وہ جتنا مال ان کا ضائع ہوا تھا اس کا دگنا عطا فرمایا، اور 7 بیٹے ان کے اس وقت ابتدا میں فوت ہو چکے تھے. اللہ نے دوبارہ 14 بیٹے عطا فرمائے، سب کچھ اللہ نے واپس لوٹا دیا تھا. ایوب علیہ السلام کا صبر یہ بڑا مشہور ہے، صبر ایوب.